आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खानों के बयान के बारे में देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन सालन को पसंद फरमाते थे, यानी गोश्त का जो बना हुआ सालन होता है, और गोश्त के बाद फिर चावल को पसंद फरमाते थे। और रोज़ाना गोश्त खाने से मना फरमाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नागा करके, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, या कुछ बीच में 2 दिन छोड़ के फिर गोश्त को खाया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त की दावत या हदिया कभी भी आप रद्द नहीं करते थे, बल्कि कबूल करते थे, और इब्ने माजा ने इसको रवायत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त ज़्यादा पसंद था, तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया। और आप हड्डी वाला गोश्त जो थे वो शौक़ से खाते थे, अबू दाऊद ने इसको रवायत किया। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा हिस्सा जो था गोश्त का, वो शाने का गोश्त, दस्ती का और पीठ का गोश्त जो था वो उनको मरगूब था। भुना हुआ गोश्त खाना सुन्नत है, इब्ने माजा ने इसको रवायत किया। तन्हा गोश्त बिला रोटी के खाना भी सुन्नत है। नमक लगा के खुश्क गोश्त खाना ये भी सुन्नत है, और गोश्त के लंबे टुकड़े कर दिए जाएं, इसमें नमक वगैरह लगाकर खुश्क कर दिया जाए। ऐसा सूखा गोश्त हफ्तों खाया जा सकता है। गोश्त को इस तरह रखना, ऐसा गोश्त खाना, ये सुन्नत से साबित है। और शोरबे वाला गोश्त ये भी सुन्नत है, अभी हमने इसको देखा था। और जब शोरबे वाला गोश्त बनता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पड़ोसियों को भी भेजा करते थे, यानी कि ये भी सुन्नत अमल है। तो अब तो ये रवायत भी आस्ता आस्ता घरों में कम होती जा रही है, फ़ास्ट फूड की तरफ ज़्यादा रुझान जा रहा है। लेकिन शोरबे वाली जो ग़िज़ा है ना, इसमें ताकत है इंसान के जिस्म के लिए। और फिर सुन्नत ज़्यादा बनाएं तो सुन्नत पूरी कर लें, पड़ोसियों को भी भेज दें। कभी कभी सुन्नत पे अमल करना चाहिए। तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया। गोश्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद्दू डाल कर खाना सुन्नत है। तो इसलिए अगर गोश्त बना रहे हैं तो उसके अंदर कद्दू भी डाल दिया, तो ये इसका फ्लेवर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्लेवर, इसकी ग़िज़ाइयत और ये खाना ज़्यादा पसंद था। भुनी हुई कलेजी खाना भी सुन्नत है, मुस्लिम ने इसको रवायत किया। कुर्बानी के जानवरों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवलन कलेजी ही खाया करते थे, और ये सुन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से घरानों में आज भी मौजूद है कि जब कुर्बानी होती है तो पहले कलेजी को बनाया जाता है और फिर खाया जाता है। और पाए खाना भी सुन्नत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पाए 1 माह तक रखते थे, जिसे आप शौक़ से खाते थे। निसाई ने इसको रवायत किया। और इसी तरह से मगज़ खाना भी सुन्नत है। मुर्गी का गोश्त बुखारी ने से रवायत है, ये भी सुन्नत है खाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुर्गी खाने का इरादा करते थे तो कुछ दिन इसको बंद करके रखते थे, क्योंकि मुर्गी रंग बिरंगी चीज़ें खाती है। बाज़ दफ़ा गलत चीज़ खाई तो इससे जलाला की बीमारी भी होती
ہے، یعنی کہ جانور کے گوشت میں بکری ہے تو دودھ میں اسمیل سی آ جاتی ہے۔ اب اس کی ترتیب بھی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ پھر کس جانور کو کتنی دیر کھلی جگہ پہ یا بند کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے یہ جو اسمیل ہے، بدبو ہے، وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد اس کا گوشت استعمال کیا جائے یا دودھ کو استعمال کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرغی کو کچھ دیر کے لیے الگ تھلگ رکھتے تھے تاکہ وہ کوئی غلط چیز نہ کھائے اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ کھاتے تھے۔ اسی طرح سے خرگوش کا، اونٹ کا، نیل گائے، چکور اور سرغاب مچھلی کھانا سنت ہے۔ اور بعض جانوروں کے مکروہ حصے جو تھے وہ نہیں کھایا کرتے تھے، خون، پتا، مثانہ اور اس طرح کی چیزیں نا وہ نہیں کھاتے تھے۔ اچھا، پھر میٹھا اور شہد کھانا جو ہے یہ بھی آپ کو پسند ہے، سنت عمل تھا، بخاری نے اس کو روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس بہترین مٹھائی آئے، حلوہ آئے یا میٹھی چیز ایسی آئے تو اسے لیا کرو، کھایا کرو۔ ہریسہ کھانا بھی سنت ہے، اسی طرح کھجور کا حلوہ اور ستو کھانا اور گندم کو بھگو کر اور اس کا حلوہ بنانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ تو اب دیکھیں مسالے دار کھانا یہ بھی آپ نے کبھی کبھی کھایا ہے، اس کو بھی پسند کیا ہے۔ سرکہ جو ہے، سرکہ یہ ہے کہ سرکے کو تو سالن سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہے وہاں پہ فاقہ نہیں آتا، جس گھر میں کھجور رکھی جائے وہاں پر بھی فاقہ نہیں آتا، بلکہ سرکے کے لیے تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کھانے کے میں آخر میں جیسے ہم لوگ ہرا دھنیا یا وہ ڈالتے ہیں گرم مسالہ، سرکہ ڈال دیا جائے تو کھانے کی رنگت بھی رہتی ہے، ذائقہ بھی ہوتا ہے اور جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سرکہ جو ہے نا اس کو گھروں میں استعمال کرنا چاہیے۔ ترمذی نے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ اور سرید جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیورٹ ڈش تھی، اور اس کے اندر یہ شوربہ ہوتا تھا، دستی کا گوشت اور کدو، اس کو ملا کے یہ شوربہ بنایا جاتا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، اور فرمایا کہ سرید میں برکت ہے، اس کو سحری میں بھی استعمال کرو اور کھایا کرو، مہمانوں کو بھی دیا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پنیر پیش کی گئی اور کہا اور دی گئی ہے تو آپ نے چھری منگوائی، بسم اللہ پڑھی اور اس کو کاٹ کر کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دودھ پینے کے لیے لایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت فرماتے اور اسے کہتے کوئی ایسا مشروب نہیں، غذا نہیں جو دودھ سے زیادہ بہتر ہو۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، یعنی کہ دودھ جو ہے اپنی زندگی میں یہ شامل رکھنا چاہیے، اور اس سے انسان کے جسم کو، ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ بکری کا گوشت کھانا باعث برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بکری گھر میں ایک برکت، دو بکریاں دو برکت، زیادہ ہیں تو زیادہ برکت۔ تو ہر نبی نے بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کی، بکریوں کو چرایا اور بکری کے گوشت کو پسند فرمایا، تو یہ برکت کے لیے گھر میں ہونی چاہیے۔ جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے، بخاری نے اس کو روایت کیا، اور چپاتی یعنی کہ فائن آٹے کی روٹی نہیں کبھی کھائی تھی، یہ جو کی روٹی کو بھی بغیر چھانے استعمال کیا، اور روٹی کے ساتھ کھجور کو بھی پسند کیا۔ گھی والی روٹی جو ہے جیسے پراٹھا ہوتا ہے، یہ کھانا بھی سنت ہے۔ اب دیکھیں کھا تو رہتے ہیں لیکن سنت سمجھ کے کھائیں گے تو اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے لوکی اور کدو جو ہے یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے، اس لیے یہ اپنے کھانوں میں شامل رکھنا چاہیے۔ اب تو جیسے کدو ہے، اس کا یہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے، کوئی اس کا ذائقہ تو نہیں ہے، لیکن جس طرح باقی گاجر کا جوس یا سیب کا نکالتے ہیں، کدو کا جو جوس ہے نا، یہ کدو کا مطلب یہ کہ اس میں 1/4 گلاس ہی بنے گا، تھوڑا سا ہی بنتا ہے، لیکن جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں،
شوگر ڈائبٹیز کے لیے، یہ سب چیزوں کے لیے کدو کا جوس بھی بہترین ہے۔ یہ آج کے دور کی بات ہے، لیکن ویسے کدو کھانا جو ہے وہ شفا میں آتا ہے، برکت میں آتا ہے۔ بلکہ چقندر کھانا، عربی کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کھانا وہ تھا جس میں پیاز تھا۔ تو پیاز سرکے والا دوپہر کے وقت کھانا شفا ہے۔ رات کو منع کرتے ہیں پیاز کو کھانے سے، لیکن پیاز بھی کھانا سنت ہے۔ تو سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کی فکر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اور سنت و بدعت کا فرق اللہ ہمیں سمجھاتے ہوئے صراط مستقیم ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔